نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ایک اہم موضوع پر مجھے بات کرنی ہے جس کی وجہ سے ان تینوں آیتوں کو سب سے پہلے پیش کیا ہے. اولاً تو ان تینوں آیتوں کا مفہوم سمجھیے، اس کے بعد بات آگے کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بدلہ نہیں کرتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام آ چکے ہیں، جو احکام قرآن کی شکل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات کہلوائے جو حدیث کی شکل میں ظاہر ہوئے، ان تمام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی. دوسری چیز، دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں بس انہی کی، اسی کی پابندی کے ہم مکلف. اور تیسری آیت جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مومن. اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بالکل ظاہر. اس پر زیادہ تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ظلم و تشدد بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے تئیں جو نفرت اور تشدد پھیلا ہوا ہے وہ سب آئے دن آپ دیکھتے جائیں. حالانکہ 26 جنوری 1950 میں ایک ایسے آئین کا نفاذ ہوا تھا، ایسے قانون کا نفاذ ہوا تھا جس کے تحت تمام مذہبی لوگوں کو، تمام الگ الگ مذاہب کے لوگوں کو آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں اور کھلے طور پر اس کی پیروی کریں. اسے آئین ہند کا نام دیا گیا جس کے مختلف قسم کے الگ الگ زبانوں میں ترجمے ہوئے. اس کے اندر تقریباً کل دفعات جو ہے وہ 448. ان 448 دفعات کے اندر قانون کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک کو سول کوڈ کا نام دیا جاتا ہے جسے اردو میں ہم کہیں گے دیوانی قانون، اور دوسرے کو جو نام دیا جاتا ہے کریمنل کوڈ جسے اردو میں ہم کہیں گے جرائم اور سزا پر جو تعزیرات اور جو بھی کرائم کرے، جرم کرے، اس پر جو سزائیں ہیں. لہذا یہ قانون کے دو حصے تھے، ان دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. یہ جو پہلا حصہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا سول کوڈ، جسے ہم نے دیوان کا نام دیا، جو دیوان کا نام دیا جاتا ہے، اس کے تحت مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا اور مسلم پرسنل لا کے تحت کچھ امور مسلمانوں کو ملے کہ جس میں وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر کے اس کے مطابق وہ فیصلہ لے سکتے ہیں. مثلا نکاح، طلاق، عتاق، ایلا، زہار، اذانت، پرورش کا حق، اسی طرح اور بھی دیگر ہبہ یعنی ہدیہ کرتے ہیں کوئی، اس کا حق، اسی طرح وراثت، وصیت، یہ تمام کے تمام حقوق جو ہے وہ مسلم پرسنل لا کے تھرو آتے ہیں، جسے پرسنل لا کا نام دیا جاتا ہے، جسے 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے بعد میں آئین کا حصہ قرار دیا. ابھی جو اصل بات کرنی ہے وہ اسی چیز پر بات کرنی ہے جو معاملہ ابھی اٹھا ہوا ہے، یکساں سول کوڈ یا پھر کامن سول کوڈ، اس طرح کا جو نام دیا جاتا ہے، یہ معاملہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے. دراصل آئین ہند کی دفعہ 19 کے تحت مملکت کے ہر ایک حصے میں تقریر اور اظہار رائے کی آزادی حاصل، جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بات کر پا رہے ہیں. ورنہ اگر اس طرح کے قوانین نہ ہوتے تو ایسی صورت میں اس پر بات کرنا بھی جرم شمار ہوتا. لیکن آزادی اظہار رائے یہ دفعہ 19 کے تحت، یعنی جو قانونی کتاب ہے آئین ہند، اس کی دفعہ 19 کے تحت یہ آزادی اظہار رائے حاصل.
اب اس سے آگے چلتے ہیں، انہی دفعات کو پڑھتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو دفعہ نمبر 25 آئین ہند کی انگلش میں بھی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تحت ہمیں تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے کا برابر حق حاصل۔ دراصل یہی معاملہ ہے کہ جب آزادی سے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے تو پھر قانونی اعتبار سے شریعت ہمارے آئینی قانون میں یعنی ہمارے اسلامی قانون میں اپنی نجی قانون میں مداخلت کیوں کرے؟ دراصل یہ یکساں سول کوڈ کا جو شوشہ ہے یہ اس قانون کے خلاف۔ دفعہ 25 جو ہے جس میں آزادی کے ساتھ جو برابری کے طور پر اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کا حق حاصل ہے برابر درجے کا، اس کے خلاف ہے یکساں سول کوڈ جو اس وقت ایشو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ فقط ایک نام ہے جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی طرح کے قانون کی پابندی کرنی پڑے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ دراصل جو پرسنل لا ہے مسلمانوں کا، اسی طرح دوسرے مذہب سکھ بدھسٹ یا دیگر جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے کچھ چیزوں میں آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس رسم و رواج کو عمل کرے اور اس کی پیروی کرے۔ دراصل اسے ختم کرنے کی ایک سازش اور سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے کی ایک کوشش، اور اس پر قبضہ کس کا ہوگا؟ برہمن واد، جو برہمن قوم ہے جو تقریباً 12% ہی لوگ ہیں، لیکن وہ حکومت پر قابض ہے اور وہ لوگ اپنے طور پر 1 نمبر کے شہری وہ اپنے آپ کو شمار کرتے ہوئے دوسرے کو جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کو 2 نمبر کے شہری شمار کرتے ہیں، اور اس طرح کے قانون لا کر کے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے اس کو سب لوگ فالو کریں۔ اب دیکھیے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے مذہبی اعتبار سے کتابوں پر اور ان کے مذہبی رسم و رواج پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں سے دوسرے گاؤں میں جائیں تو وہاں پر ان کا طریقہ بدل جاتا ہے، دوسرے ملک میں جائے تو ان کا طریقہ بدل جاتا ہے، تقریباً 5 سال 7 سال گزرتا ہے تو ایک رسم و رواج ختم ہو جاتی، دوسرا رسم و رواج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے غور کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے سے جو اس وقت تک جس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایک ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی طریقے کے مطابق چلتے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی آئے۔ تو اس سے سیدھا نقصان اور سیدھا ٹارگیٹ جو کیا جا رہا ہے وہ مسلمان، کیونکہ دیگر لوگوں کے جو مذاہب ہے وہ اپنے مذہب میں کچے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو دھارمک کتابیں ہیں ان کی دھارمک کتابوں میں بہت سی چینجنگ بہت سی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مذہب ایسا ہے جو ہر پہر تمام باتیں جس کی محفوظ ہے، اور اسی کی وجہ سے باطل کو یہ کھٹکتا ہے کہ اگر مسلمان واقعی اپنے طور پر اسلامی اعتبار سے مضبوط ہو گئے اور مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے لگے تو غیبی مدد رہے گی کہ ہم ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو کمزور کرنے، ان کا جینا دشوار کرنے اور انہیں شریعت پر پورے طور پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے سے روکنے کے لیے یہ قانونی جو ہے یہ قانون کی جو ہے آج کل بات کہی جا رہی ہے، اور اسے اگر موجودہ انتخابات سے بھی جوڑا جائے تو اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ ابھی پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہوئی ہے بھوپال میں اس میں یہ شوشہ اٹھایا گیا۔ اس سے دلائل بھی ملتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام موجودہ انتخابات کے پیش نظر ایسے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں جس کا سراسر مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا اور مسلمانوں کو ذہنی، جسمانی اور ہر اعتبار سے پریشان کرنا، اور تیسرا مقصد ہے جو دوسری قومیں ہیں انہیں خوش کرنا کہ دیکھو ہم ہیں تو تم لوگ محفوظ، اگر ہم نہیں رہتے یا ہم اتنا داب کر نہیں رکھے رہتے آج یہ تمہیں کھا جائے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. اسلام جو آیا ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے اپنا دائرہ جو ہے بڑھاتے گیا, اور آج بھی اس کا دائرہ جو بڑھ رہا ہے وہ اخلاق کے طور پر لوگ متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ اسلامی تعلیمات ہی یہی ہے کہ ہم ہر ایک کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا احترام کریں, دیگر مذاہب کے لوگوں کو ہم گالی نہ دیں, ورنہ وہ جواب میں یا ہمیں بھی گالی دیں گے یا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, یہ قرآن کریم کا حکم. لہذا اسلامی تعلیمات ایسی ہے کہ آپ خود بھی اچھے سے رہیں, شریعت پر عمل پیرا رہیں, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں, خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, اس سے کوئی بحث نہیں, بلکہ ان کی بھی رعایت کریں. اور ظاہری طور پر رواداری کا بھی حکم اسلام دیتا ہے. ان کے تمام رسم و رواج ہیں اور ان کے جو غیر شرعی اعمال ہیں ان میں شرکت سے جو ہے شریعت سختی سے منع کرتا ہے, لیکن ظاہری طور پر ان کے ساتھ لین دین, خرید و فروخت اور ان کے ساتھ اچھے سے رہنے کی تاکید کرتا ہے. لیکن دراصل اس چیز کو چھپانا, اگر یہ چیز عام ہو جائے گی, لوگوں کو معلوم ہو جائے گی, تو جو لوگ آج تک مسلمانوں کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ تو متاثر ہو جائیں گے اور وہ لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگ جائیں گے. پھر ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی جو باقی طاقتیں ہیں. اسی وجہ سے اس طرح کا یہ سیاسی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد ختم, جو ہم آپس میں غیروں کے ساتھ, دوسرے قوموں کے لوگوں کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں, جس کی مثال پوری دنیا میں یہاں بھارت کی دی جاتی ہے, جو جمہوری ملک کا نام لیا جاتا ہے, اور جہاں پر ہر قسم کے, ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, ہر قسم کی چیزوں میں ایک ساتھ شریک رہتے ہیں, مالی معاملات ہو یا دیگر چیزیں ہیں وہ تمام میں ایک ساتھ رہتے ہیں, جس کی مثال الگ الگ جگہوں پر اتحاد و اتفاق کی دی جاتی ہے. دراصل اسے متاثر کرنے سے فائدہ کس کا ہوگا؟ وہ ظاہری طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیاست میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اس سے ملک میں بدامنی پھیلے گی. مسلمان اور غیروں میں جو دوسرے ہمارے غیر مذہبی بھائی ہیں ان میں آپس میں دراڑیں ہوں گی. اسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اوپر سیاسی طور پر تماشائی بن کر لوگ جیسے دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اس کا سراسر نقصان ہم عام جنتا کو. لیکن ان کی چونکہ یہ سازشی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک, جس ملک کی آزادی کے خاطر ہمارے پرکھوں نے, علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی, اس قربانی کی بدولت آج آزادی کے ساتھ ہم اس ملک میں سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے. یعنی اس دقت کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو لہذا جو قانون, جو قربانیاں انہوں نے دی ہے, اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو وہ قربانیاں جو ہے رائے گا اور بیکار جائے. یعنی جس چیز کے لیے, جو آنے والی نسلوں کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہے, اس سے آنے والی نسلیں محروم ہو جائے گی. اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے دوسرے مذہبی بھائیوں کو بھی سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے بھی خلاف ہے. یہ صرف برہمن واد جو 12% لوگ ہیں, یہ صرف ان کے موافقت میں ہے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام مذاہب کے خلاف. اور ہم تو مسلمان ایک ہی شریعت کو فالو کرتے ہیں, ایک ہی اسلام کو مانتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہے ان میں ہی سب سے زیادہ تقسیم, یہ سراسر ان کو ہی متاثر کرے گا. لیکن چونکہ عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا, اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں. اس سے عالمی سطح پر ہمارے ملک کی بدنام, ہمارے ملک کی ساتھ خراب ہو. یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں. اس نقصانات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس وقت جو ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کے تحت یہ تمام قوانین آتے ہیں, جس کے تحت ہم سب کو آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا حق حاصل ہے, اس کے تحت یہ چیزیں آتی ہے. انہوں نے لا کمیشن کو جو خط لکھا ہے, اور لا کمیشن نے اظہار رائے کے طور پر تمام لوگوں کی رائے مانگی.
جس کی ویب سائٹس ہے، اور اس ویب سائٹس پر ایک خط لکھا گیا ہے جس میں اس کی قانونی پہلو پر بحث کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سے ملک میں بدامنی پھیلے گی، یہ سراسر ہمارے کنسٹیٹیوشن جو ہمارا قانون ہند ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے اسے نافذ نہ کیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت 22ویں لا کمیشن 21ویں لا کمیشن میں اس پر بھی جو بحث کی تھی، اور بحث کرنے کے بعد اس فائل کو بند کر دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا اس ملک میں نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ ملک ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں اس قانون کو نافذ کیا جا سکتا۔ دراصل یہ بھی ایک قانون کا حصہ ہے کہ آئین ہند کی دفعہ تقریباً 44 کے تحت جو یہ ہے، ریاست کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں شہریوں کے لیے یکساں قانون، کسی ایشو کو اٹھا کر کے یہ بات اٹھائی جائے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ریاست یہ کوشش کرے کہ ہندو ہو، مسلم ہو یا دوسرے مذہب کے لوگ ہو، تمام لوگوں کے جو فیصلے میں ایک ہی اعتبار سے ایک ہی نظریہ رکھا جائے اور ایک ہی اعتبار سے فیصلہ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس کے لیے آپ الگ فیصلہ کریں، اور یہی کام اگر غیر مسلم کرے، دوسرے پارٹی کے لوگ کریں، اور تو ایسی صورت میں اس کے لیے الگ فیصلہ کرے۔ یہ بھی مطلب اس کا لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اپنے مطلب کی باتیں لوگوں کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس وجہ سے اس بات کو اٹھایا گیا۔ تو اس وقت جو آل انڈیا مسلم پریس لا کے تھرو جو رائے مانگی گئی ہے، اس میں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر رائے پیش کریں۔ اس کی آخری تاریخ 14 جولائی ہے، جو آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کے ویب سائٹس پر، اس کے ٹیلی گرام یا دیگر سوشل نیٹ ورک پر آپ کو مل سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہے واٹس ایپ پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس وقت صرف اتنا ہی کام، ابھی رائے ہی مانگی گئی ہے، ابھی یہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے، واضح نہیں ہوا ہے کہ یکساں سول کوڈ ہوگا کیا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ لہذا اگر آگے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو چونکہ یہ سراسر شریعت میں مداخلت ہے، اس وجہ سے ہمیں اسے برداشت نہیں کرنا ہے۔ قانونی کے دائرے میں رہ کر جو ہم سے کوشش ہو سکے وہ ہمیں کرنا، نہ ہمیں اسلام کے دامن کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی ہمارے جو ملک کا قانون ہے اسے توڑنا۔ ان دونوں کے دائرے میں رہ کر جو قانونی اعتبار سے جو مذہب کے خلاف ہوتی ہے یا جو ٹکراتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں اٹھانا۔ اور اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس شعبے میں بھی رہیں، شرعی اعتبار سے احکامات کو سیکھیں، اس پر پورے طور پر عمل کریں۔ آج دوسرے کو موقع اس وجہ سے ملتا ہے کہ ہم نے اپنے دامن سے شریعت کا پلڑا جھاڑ لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شریعت سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اتحاد و اتفاق قائم کریں اور ہم مکمل طور پر آج سے توبہ کریں کہ آج سے جو بھی شریعت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس سے یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے اور ہمیں صحیح سمجھ دیجیے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے اور شریعت پر عمل کرنے کا مکمل طور پر عہد کریں۔ اور یہ دراصل ایک اعتبار سے میں ایک اشارہ کر کے آپ آخر میں بات ختم کرتا ہوں، یہ دراصل آبادی کو کنٹرول کرنا اور اس طرح کے قوانین لا کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سب سے بڑا فتنہ آ رہا ہے، جو دجالی فتنہ کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، دجال، اس طرح کے فتنے جو آ رہے ہیں، اس کے لیے راستہ صاف کرنا، اس کے لیے راستہ صاف کرنا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے والا قانون لائے، یکساں سول کوڈ کا قانون لائے، لوگوں میں سے مذہبیت ختم ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کو ڈیجیٹلائزیشن کر دیا جائے، ڈیجیٹل طور پر کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے پورے اخبارات کو کنٹرول کر لیا جائے۔ پھر ایک ہی آدمی کی بات چلے گی، ایک ہی آدمی کی بات چلے گی جس کے ہاتھ میں سارے سب کی کنجی ہوگی، اور ایسی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور ہر جمعہ کو سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کی تاکید آئی ہے حدیث پاک وغیرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی دجالی فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ہم اپنے طور پر اپنی صلاحیت، اپنی کوشش کے بقدر ہم جہاں تک ممکن ہو سکے، جو ہم سے کوشش ہو سکے وہ کریں، کیونکہ ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں حوصلہ اور ہمت اور طاقت دیتے ہیں، جبکہ وہ کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ لیکن ہم سوچیں چلو ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، چھوڑو اب کیا کرنا ہے۔ تو آج آپ یہ سوچ کر کے اس چیز کو نظر انداز کریں گے، کل چل کر کے یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔
مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ اگر مسلمانوں میں ایمانی سیاسی شعور کو بیدار نہیں کیا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں. یہ سیاسی شعور کیا ہے کہ سیاسی حالات کو کا جائزہ لے, اس پر غور کرے اور اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے قانونی دائرے میں رہ کر ہم کوشش کریں. ہم پیچھے نہ بڑھیں, کوشش کرنا ہمارے بس میں ہے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اس لیے ہم لوگ آج سے یہ عہد کریں کہ شریعت پر مضبوطی سے عمل کریں گے اور آپسی بھائی چارہ اور اتحاد کو قائم رکھیں گے اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے لیے جو ممکن ہو سکے کوشش کریں گے, اور جو ہمارے جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے جو بھی ہدایات آئیں گی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو اپنے طور پر فالو کریں. آخر میں ایک اعلان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 9 تاریخ اتوار کو 9 بجے گندیوا میں جوگواڑ حلقے کا جوڑ, تو اس میں آپ حضرات کثرت سے پہنچنے کی کوشش کریں. دراصل دین کے 3 شعبے الگ الگ طور پر کام کر رہے ہیں. ایک مدارس کا نظام ہے, خانقاہ کا نظام ہے اور دعوت و تبلیغ کا نظام ہے. یہ تینوں کا تینوں نظام ایسا ہے جو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے اور راہ راست پر لانے کے لیے. یہ تینوں نظام کوئی الگ الگ نہیں, جس کی الگ الگ دیواریں, الگ الگ حدود نہیں, طریقہ کار الگ ہے, سب کا مقصد ایک ہے. اس وجہ سے ان تینوں اعتبار سے, ان تینوں سے جڑے ہوئے افراد ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ ہم ہر ایک میں معاون و مددگار بنیں تاکہ سب لوگ جڑ کر کے مل بیٹھ کر کے کام کر سکیں. اور اتوار کا دن بھی رکھا گیا ہے, تو ایسے میں عام طور پر لوگوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, جو جاب کرنے والے ہیں وہ بھی, ان کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. اس لیے آپ حضرات 9 تاریخ اتوار کو 9 بجے گندیوا میں جو جوگواڑ حلقے کا جوڑ ہے اس میں کثرت سے پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.